ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 7 سے ہو رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، لنکفرن عنہم، ہم ان سے دور کر دیں گے اور مٹا دیں گے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، ہم ان کے گناہوں کو ختم کر دیں گے اور مٹا دیں گے. اس لیے گناہوں کا معاف ہو جانا اور بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کا مٹ جانا، یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے گلستان میں ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی، کہا کہ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول فرما، بس اتنی درخواست ہے کہ میرے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دے. تو اگر کسی کے گناہ معاف ہو جائیں یہ بہت بڑی اس کے لیے کامیابی ہے. فرمایا ہم اس کے گناہوں کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِئَنَّهُمْ، اور ہم اس کو بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، اچھا اس کا جو وہ نیک اعمال کرتے تھے. تو ان کے نیک اعمال کا اچھا اور بہترین بدلہ ہم ان کو دیں گے. اگلی جو آیت کریمہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے. اور اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. تو بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق نازل ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بھی فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص جنتی ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر مسلمان ہوئے آزاد آدمیوں میں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. تیسرے نمبر پر حضرت سعد مسلمان ہوئے. اس لیے حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ انا ثلث الاسلامی، میں اسلام کا تہائی ہوں، میں اسلام کا تہائی ہوں. تیسرے نمبر پر مسلمان ہوا. اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میں مسلمان ہوا پھر اس دن اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، اس دن میں کوئی اور مسلمان نہیں ہوا، اور اگلے 7 دن تک کوئی اور آدمی مسلمان نہیں ہوا. تو فرمایا کرتے تھے میں 7 دن تک اسلام کا تہائی حصہ رہا ہوں، 7 دن تک اسلام کا تہائی حصہ رہا ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی تھے
کہ حدیث میں آتا ہے کہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑا رہے تھے اور فرما رہے تھے یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا تیرے اوپر میرے ماں باپ صدقے جائیں۔ جی آپ اندازہ فرمائیں کہ ساری دنیا تو کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور حضور فرمائیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی، اے سعد تیر چلاؤ۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ پوری احادیث کے ذخیرے میں ہم دیکھیں تو صرف 2 صحابی ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کے لیے حضور نے ماں باپ کو جمع فرمایا۔ ایک صحابی تو حضرت زبیر ہیں جن کو حضور نے کہا تیرے اوپر میرے ماں باپ صدقے جائیں، اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پہلا تیر اسلام میں چلا ہے۔ 1 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سریہ اور ایک دستہ روانہ کیا تو اس میں پہلا تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ پھر ایک وفد آیا کوفہ سے جنہوں نے حضرت سعد کی شکایت کی۔ دیکھیں آج کل یہ لوگ اپنے امام سے اور اپنے ائمہ سے شکایت نہیں کرتے، اس زمانے میں بھی شکایت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، امام کے اندر خامیاں نکالنا، کیڑے نکالنا، امام ایسا ہے ایسا ہے یہ ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں گورنر تھے، وہاں نماز پڑھاتے، لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے۔ تو وہاں سے ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے آ کر حضرت سعد کی شکایت کی۔ کہا جی سعد جس کو آپ نے کوفہ کا گورنر بنایا ہے ان میں یہ خامیاں ہیں، اور ایک خامی یہ بتائی کہ وہ اچھی نماز نہیں پڑھاتے۔ جی وہ اچھی نماز نہیں پڑھاتے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ نماز کبھی امام صاحب نے چھوٹی کر دی، لمبی کر دی، قرات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ ہے جی، ایک عالم وہی عالم کو پرکھ سکتا ہے نا، اور اس کا معیار ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی قرات اچھی ہے، تلفظ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، نماز ٹھیک پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا۔ تو بہرحال انہوں نے آ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو بلایا۔ حضرت سعد جب کوفہ میں آئے تو فرمایا کہ سعد تیرے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں، اور ایک شکایت یہ ہے کوفہ کے لوگوں کی کہ آپ ان کو نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد فرمانے لگے امیر المؤمنین عمر یہ کل کے بچے ہیں، اور آج ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتی۔ میں تو 3 نمبر پر مسلمان ہوا، اور میں تو حضور کا وہ صحابی ہوں جس نے اسلام میں سب سے پہلے تیر چلایا ہے، اور میں اس وقت مسلمان ہوا، میں حضور کے ساتھ میں نے جنگیں لڑی، میں نے جہاد کیا، اور ہمارے اوپر اتنا مشکل وقت آیا کہ ہم ایک جہاد کے موقع پر کیکر کے درخت کی پھلیاں کھاتے تھے، اور کیکر کے درختوں کے پتے کھا کر ہم نے گزارا کیا۔ تو فرمایا ہم نے اتنا مشکل وقت گزارا، اور آج یہ کل کے بچے جو مسلمان ہوئے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ سعد کو نماز پڑھانا نہیں آتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد مجھے تجھ سے اسی جواب کی توقع تھی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہارے بارے میں بدگمان نہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں تحقیق کروں۔ چنانچہ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو جن لوگوں نے حضرت سعد پر اعتراض کیا تھا انہوں نے محض اپنی شہرت کے لیے اعتراض کیا۔ دیکھیں نا کسی بڑے آدمی پر جب آدمی اعتراض کرے نا تو پھر کچھ نہ کچھ لوگ کیا ہے اپنی حب جاہ کا تقاضا ان کا ہوتا ہے کہ بھئی شہرت مل جائے، 4 بندے ہمیں یہ بھی کہیں، ویسے تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا، نیا بندہ محلے میں آ جائے اور وہ 10 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہا جی مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بیچارے کو تو کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ 10 بندے کہیں گے کہ بھئی مولوی صاحب نے کیا بیان کیا ہے، بتاؤ یہ کرو وہ کرو۔ تو وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد اعتراضات سے اپنی شہرت ہوتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو تحقیق کی تو صرف انہوں نے اپنی شہرت کے لیے چند لوگوں نے حضرت سعد پر اعتراض کیا۔ تو بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ یہ آیت کریمہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو لوگوں نے جا کر ان کی والدہ کو پٹی پڑھائی۔ ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ
جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے حمنہ، آپ کا بیٹا سعد مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آپ اس کو سمجھائیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ تم بھوک ہڑتال کر دو، کھانا پینا چھوڑ دو، تاکہ بیٹے سے کہو کہ جب تک اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آئے گا تو میں کھانا شروع نہیں کروں گی۔ تو چنانچہ حضرت سعد کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور اپنی والدہ کو سمجھایا کہ والدہ، آپ کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن ایمان ایمان ہے، حضور کی غلامی ہے، وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے آپ کھانا پینا شروع کر دیں۔ والدہ نے کہا کہ نہیں سعد، جب تک تو محمد کی غلامی کو نہیں چھوڑے گا میں کھانا پینا جو ہے نہیں شروع کروں گی اور نہیں کھاؤں گی۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد کی والدہ روزانہ جا کر گلی میں بیٹھ جاتی، لوگ پوچھتے اماں کیا ہوا ہے، کہتی میرا بیٹا باغی ہو گیا۔ لوگ جا کر حضرت سعد کو کہتے کہ بھائی کو ماں کا خیال کرو۔ اب ان کے گھر میں بڑی پریشانی بن گئی، 3 دن تک وہ گلی میں بیٹھی رہیں، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بڑی پریشان، ماں کے ساتھ محبت بھی بڑی تھی، پیار بھی بڑا کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، تو ماں کی بڑی منتیں کی لیکن ماں نہ مانی۔ بہت سارے لوگ محلے کے جمع ہو گئے، کہا سعد چھوڑ دو یعنی حضور کا کلمہ، آ جاؤ واپس اپنے دین میں، اپنی ماں پر کچھ رحم کرو، کل یہ مر جائے گی، لوگ کہیں گے سعد نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ اسی پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ان آیات میں یہ حکم دیا کہ ماں باپ کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اگر ماں باپ بھی کوئی ایسا حکم دیں کہ بھائی شرک کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر کیا ہے تل جاؤ، تو فرمایا پھر ماں باپ کی بھی بات تم نے نہیں ماننی۔ تو حضرت سعد واپس آئے اور کہا اماں جان مجھے آپ سے بہت پیار ہے، لیکن اگر آپ کے بدن میں 100 روحیں بھی ہوں اور ایک ایک روح کر کے آپ کیا ہے جو ہے نا وہ آپ کی نکل جائے اور آپ مر جائیں تو مر جائیں، لیکن میں حضور کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت یہ آیات کیا ہے نازل ہوئی۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک اور کافر ہوں تو پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر کیا ہے شرک اور کفر میں ماں باپ کی اتباع اور طاعت ضروری نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق۔ البتہ اگر کوئی مستحب اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو مستحب ہے اور ماں باپ اس کے کرنے کا اس کو چھوڑنے کا حکم دیں تو ان کی رضامندی کے لیے آدمی اس کو تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن کسی فرض اور واجب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مثلا دیکھیں نا کسی کے ماں باپ جو ہے اس کو حکم دیں کہ بیٹا داڑھی جو ہے نا یہ اپنے چہرے سے ختم کر دو، تو ماں باپ کا یہ حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ حکم دیں کہ بیٹا مسجد میں جا کر نماز کیوں پڑھتے ہو، نماز پڑھنا چھوڑ دو، تو ماں باپ کا یہ حکم ماننا ضروری نہیں ہے، اس میں آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا زیادہ نفل نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس گھر میں ٹائم گزارو، ہماری خدمت کرو، تو نفل پڑھنا مستحب ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خاطر آدمی کسی مستحب کام کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن فرض اور واجب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ حسناً اچھائی کا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ تجھے مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِي تاکہ تو میرے ساتھ شریک کرے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس چیز کو جس کی تیرے پاس کیا ہے کوئی خبر نہیں، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا تو پھر تو ماں باپ کی اطاعت نہ کر، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بس میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ تو میرے دوستو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جو آدمی اس دھرتی پر روئے زمین پر اللہ کا کھا کر
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے شرک کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرم کو معاف نہیں کریں گے۔ دنیا کا بھی قانون ہوتا ہے نا، اگر کوئی آدمی کیا ہے باغی ہو جائے، ہاں جی، غداری کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ فوج میں کوئی باغی ہو جائے جی، فوج کے راز دشمنوں کو دے تو اس کے لیے سزائے موت ہے، کبھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح جو آدمی شرک کرے اور شرک کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جائے، موت سے پہلے توبہ نہ کرے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ جنت میں جائے گا، ایک نہ ایک دن جہنم کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اشکال ہوا کہ ایک آدمی زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ذر نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگرچہ اس نے زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ حضرت ابو ذر نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ ایک آدمی زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں، سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر پوچھا، یا رسول اللہ ایک آدمی زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر تیری ناک خاک میں مل جائے تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ڈانٹ دیا، سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ جی سوچیں اور غور کریں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں شکر کرو ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ ہاں جی، ہم کوئی ایسے گستاخی کر بیٹھتے، بے ادبی کر بیٹھتے، ہاں جی، مرتد ہو جاتے، دین سے نکل جاتے۔ آج تو ہم کتنی کیا ہے یہ گستاخیاں بے ادبیاں کریں نا امام کی، چلو پھر بھی کیا ہے دین سے تو نہیں نکلتے، لیکن اگر حضور کی اس گستاخی اور بے ادبی ہو جاتی تو پھر دین سے نکل جاتے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یزید کے بارے میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا شکر کرو ہم اس وقت نہیں تھے، ورنہ ہو سکتا ہے ہم یزید کا ساتھ دے دیتے، حضرت امام حسین کو چھوڑ دیتے اور یزید کا ساتھ دے دیتے، تو پھر کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیتے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ڈانٹ دیا۔ قربان جائیے اس صحابی رسول کو، پر جب بھی وہ حدیث آگے بیان کرتے تو صرف حدیث بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کا وہ ڈانٹ والا جملہ بھی نقل کرتے تھے کہ مجھے حضور نے اس موقع پر ڈانٹا تھا۔ اگر میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو حضور کی حدیث آگے نقل کرتا نا تو اس ڈانٹ کو اور غصے کو کیا ہے حذف کر دیتا نا درمیان سے، لیکن وہ جب بھی حضور کی حدیث بیان کرتے کہتے میرے اس سوال پر حضور نے مجھے یہ بھی ڈانٹا تھا، ابو ذر تیری ناک خاک میں مل جائے تو تب بھی وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہوں پر اور دلیر ہو جائیں۔ ہاں جی، جب کسی بندے پر مہربانی اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہو تو اسے اور اللہ کی محبت میں آگے جانا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، نہ یہ کہ اور گناہوں پر دلیر ہونا چاہیے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور بالضرور انہیں داخل کریں گے نیک لوگوں میں، کل وہ ان کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جنت میں جائیں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر نیکیاں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔